السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل احترام بزرگوں، بہت ہی محبت اور بہت ہی ادب اور احترام کے مستحق دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک خاص قسم کا موضوع چھڑا ہوا ہے۔ جن اللہ کے بندوں کو اخبار پڑھنے کی عادت ہے یا خبریں سننے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق آج کل اخباروں میں کچھ زیادہ اہم خبریں ہیں۔ بعض ملکوں کے متعلق یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو چھاپا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر، کوئی فوٹو، کوئی چیز اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت انسان ایسا کام کرتا ہے اور ایسی چیز بناتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جن لوگوں کو مذہب اسلام پسند نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے تاریخ میں بہت سی مرتبہ ایسے کام کرتے آئے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا کچھ اس طرح بسائی ہوئی ہے، جب انسانوں کو زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے تو انہیں اپنے من کے مطابق کچھ کام کرنے کا بھی بھرپور موقع دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، آئے دن خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ رب العالمین کے سامنے ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں اگر کوئی کیڑا ہے تو اس سے بھی رب العالمین واقف ہے۔ کون سا پرندہ کس موقع پر کہاں چلا اور کہاں سے اڑا، اس سے بھی رب العالمین واقف ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین کے علم میں نہ ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، کہ تمہارے رب سے کوئی چیز ذرے کے برابر بھی پوشیدہ نہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ایسے حالات میں کچھ بنتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں اس زمانے میں رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک کو قیامت تک کے لیے رہنمائی قرار دیا ہے۔ ہمیشہ انسانوں کے لیے اس کتاب میں رہنمائی ملے گی۔ لہذا اس زمانے کے ان حالات میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ سچے تڑپ رکھنے والے، اسلامی مزاج رکھنے والے لوگ تو فوراً اس بات پر آمنا و صدقنا کہیں گے، اس بات کو تسلیم کریں گے کہ قرآن مجید نے ایسے موقعوں کے لیے ہماری رہنمائی کیا کی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کسی ایک میدان میں جمع کر لیا جائے اور ہر انسان اپنے اپنی خواہش سے اپنے اپنے مسئلے کو بیان کرے، اب آپ سوچیں کتنے مسائل ہوں گے، ہر کروڑ مسئلے سامنے آئیں گے۔ قرآن مجید سب کا جواب اسی منٹ اسی لمحے میں دینے پر قادر ہے۔ یہ خوش خیالی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، وہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔
اور ایک عجیب و غریب اس کتاب کا معجزہ یہ ہے، جب دنیا میں حالات آتے ہیں تب جا کر اہل علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اوہو، قرآن نے تو یہ بھی بیان کیا ہے۔ جو اس زمانے میں حالات آئے وہ آج سے 500 سال کے پہلے اکثر علماء نہیں سمجھ سکے، انہوں نے تو اپنے زمانے کے حالات کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا۔ اس زمانے کے جو حالات ہیں وہ اس زمانے کو علماء بیان کریں گے، اور آج سے 200 سال کے بعد جو حالات آئیں گے وہ اس زمانے کو علماء بیان کریں گے۔ اور قرآن مجید کا علم کبھی بھی کسی موقع پر خاموش نہیں رہتا، پیچھے کو نہیں رہتا، سب کے لیے پوری ہدایت، پورا سامان تسلی اور زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس موقع پر اس مبارک مجلس میں اور آپ اگر اس واقعے کو تازہ کر لیں، اس کے اشاروں کو سمجھ لیں، تب انشاءاللہ ان سارے حالات کا سمجھنا اور قرآن کی روشنی میں ان کے جواب کا لے لینا بڑا آسان ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کی طرف کو چلیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جذبات کو اختیار کریں۔ مسلمان قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی ایک قدم بھی اٹھائے گا وہ سوائے گمراہی کے کہیں اور نہیں جائے، کیوں نہ ہو؟ اللہ بے نیاز ہے۔ رب العالمین نے قرآن جوانوں کے ہاتھ میں کھلواڑ بنا کر نہیں دیا کہ جو چاہے منہ اٹھائے اپنے منہ کے جھاگ نکالنے شروع کر دے، جی ہم بھی مفسر ہو گئے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ چلایا کریں۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے، جس طرح سے ماں باپ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، رب العالمین کی کتاب ایسی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں شروع دور میں جب دعوت دینی شروع کی، بالکل ابتدا، اس زمانے میں حالات آئے، کم از کم جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب جانتا ہے کہ حالات کس طرح کے آئے۔ مارنا، زخمی کرنا، پیٹنا، پریشان کرنا، قید کرنا، دھونی دینا، بھوکا رکھنا، بائیکاٹ کرنا، آپ کا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ کے مخالفین کا یہ مستقل عمل تھا۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے جسم میں اس دنیا میں کوئی چوٹ لگے، کہنے والے کہتے آئے ہیں جسم کی چوٹ کا سہار لینا آسان ہوتا ہے۔ آج زخم ہرا ہے، کل کو سوکھ جائے گا، پٹی بنوا لیں گے، پرسوں کو ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، پار ہو جاتے ہیں۔ وہ زخم نہیں سوکھا کرتے، وہ انسان کو سکھا دیتے ہیں، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ساری تکلیفیں آتی رہیں، کبھی کسی صحابی کو پیٹ دیا، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دے دیں، کسی کو مار دیا، کسی کو دھکیلا، کسی کے گلے میں رسی ڈالی تو نوجوانوں کو دے دیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، میرے جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کی نگاہ میں ہو رہا تھا۔ نعوذ باللہ، رب العالمین اس وقت اندھا نہیں تھا اور اس کی قدرت کہیں گئی نہیں تھی، وہ خوب دیکھ رہا تھا میرے نبی کے ہوتے ہوئے حرم کے صحن میں، حرم کی دیواروں کے نیچے ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رب العالمین کی یہ قدرت اس وقت بھی تھی، کل بھی تھی اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گی کہ ایسا کرنے والوں کو زمین کا پیوند بنا دے، کعصف مأکول، جسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے ابرہہ کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ کھائے ہوئے بھوسے کا مطلب ہوتا ہے گوبر بنا دیا۔ تو قرآن مجید پاک زبان بولتا ہے، آخری درجے کی گندگی کو پاک طریقے پر بیان کر دیا۔ جو اللہ اس پر قادر ہے، جو قوم عاد کو پٹک پٹک کر مارنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جو قوم لوط کو جلانے کی قدرت رکھتا ہے، اس رب العالمین کی قدرت کہیں گئی نہیں۔ مگر یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ باہر سے حج کرنے آیا کرتے تھے، ٹوٹا پھوٹا حج مشرکین مکہ کے درمیان باقی تھا۔ اور جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک چرچا تھا لوگوں کی زبان پر، ایک نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں۔ جس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ خبر آگ کی طرح بہت تیز پھیلتی ہے۔ اس زمانے کے اندر بہت سی جگہ سنتے ہیں کہ سننا مت۔ جس بیچارے سے یہ کہا کہ سننا مت وہ تو ضرور سنتا ہے کہ جی ضرور سننا ہے، پاگل تو ہوں نہیں، کوئی بیل تو نہیں ہوں، کوئی زبردستی میرے اندر کسی بات کو اتار دے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ نے تمام ناکوں پر آنے والے جو راستے تھے لوگ بٹھا دیے کہ جب کوئی قافلہ آوے تم یہ کہہ دینا کہ بھئی ایک جوان ہے، ان کی بات کو سننا مت، کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں،
کہ شاید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ناکے پر اپنے لوگ کھڑے کرتے تو اتنی شہرت نہ ہوتی جتنی مخالفین نے شہرت کر دی۔ اب آنے والا جو بھی قبیلہ ہے جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات کو مت سننا، تو اس نے فوراً نیت کر لی دیکھنا تو ضرور ہے کہ وہ کون صاحب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مشرکین مکہ بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ۔ کوئی طریقہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو جانے سے روک دیں۔ عقل انسانی کے اعتبار سے تنہا یہ بات کہ نہیں تم مجھ سے مت ملنا، ان کے پاس مت جانا، ان کے پاس مت بیٹھنا، دنیا میں کوئی باولا ہوگا جو اس بات کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر کسی زمانے میں یہ بات شہروں میں تھی، آج دیہات میں پہنچ گئی، کوئی زمانہ ہوگا دیہات سے ختم ہو جائے گی اور پیچھے پہنچ جائے گی، یہ بات چلنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا انسان اس زمانے میں اگر کوئی ہے جس کو عربی زبان پر ناز ہے، جس کی عربی کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس سے شاندار زبان کسی کی نہیں، وہ ہماری قوم کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی قافلہ باہر کا آئے گا تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ بھئی ان کے متعلق اگر کچھ بات معلوم کرنی ہے تمہیں تو جا کر ولید ابن مغیرہ سے پوچھ لو، ہمیں نہیں معلوم، وہ تمہیں صحیح طریقے سے بتلائیں گے کہ یہ کون صاحب ہے، نبی ہیں کہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اپنی باتوں میں پختہ ہے کہ غیر پختہ اور یقینی ہے، یہ تو وہ بتلائیں۔ مشرکین مکہ کے مہمان آتے وہ اس کے پاس جاتے، ولید ابن مغیرہ کے گھر پہنچے، ان سے جا کر بات کی، سوال کیا تو وہ سب سے پہلے اپنی دھونس جما کر یہ کہتا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، کیا میری شخصیت ہے، میری زبان کی دنیا کے اندر ڈنکے بجتے ہیں، میں کوئی جملہ بول دوں اسے کوئی کاٹنے والا نہیں، دنیا میں لوگ میری عربی کے سامنے عربی بولنے کی قدرت نہیں رکھتے، جب میں بولتا ہوں تو دنیا کانوں سے سنتی ہے، پہلے تو اپنا تعارف کراتا، اور اس کے بعد جب لوگوں کے اوپر بیچارے بے پڑھے لکھے جاہل آتے، جب تھاک بیٹھ جاتی اور جم جاتی، تب وہ یہ کہتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ جنات وغیرہ کا اثر ہے، اور اس موقع پر یہ کچھ نعوذ باللہ اپنی زبان سے بڑبڑاتے ہیں، اور جب وہ چیز نکل کر باہر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس یہ میرے اللہ کا اتارا ہوا کلام پاک ہے۔ نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، ہزار بار خدا کی پناہ۔ گویا کہ آپ کی معذوری کے حالت میں جو جملے زبان سے نکلتے ہیں یہ اللہ کا کلام۔ ایک بات تو اس نے یہ کہی، اس موقع پر دوسری بات اور بھی کہی کہ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنے سماج سے کٹ گئے ہیں، بالکل انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو آدمی اپنے سماج سے کٹ جاتا ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا ہے۔ ہم نے ان کو بہت منانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا، اور ہم نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بیماری کا اثر ہے تو لاؤ حکیم کو بلوا کر ٹھیک کروا لیں، کچھ دوا دارو ہو جائے، یہ تیار نہ ہوئے۔ لہذا میری رائے تم لوگوں سے یہ ہے کہ ان کی باتیں مت سننا، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کے بعد قرآن مجید میں 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے سورہ نون، اللہ کی طرف سے یہ اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے مارے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی، مگر آپ برداشت کرتے ہیں، اور رب العالمین فرماتا فاصبر صبرا جمیلا، اے پیغمبر یہ تو آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ان بیچاروں کے دل کے اوپر میل کی سڑان کی گندگی جم گئی ہے، پرت جم گئی، کچھ زمانے آپ محنت فرمائیں گے، وہ پرت کٹے گی، وہ چھٹے گی، کم ہوگی، ان کے دل میں چمک پیدا ہوگی۔ نبوت کا مقام ہر آنکھوں سے نہیں دکھا کرتا، یہ بازار میں بکنے والے گیہوں اور چاول نہیں ہیں، اس کے لیے پاک دل چاہیے۔ جس زمانے میں ان کا دل چمکنے لگے گا یہ آپ کے مقام کو جانیں گے، آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کیا ہیں، اور پھر یہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں سورہ نون نازل ہوئی، اور عجیب و غریب جملہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والے فرشتوں کی، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والے فرشتوں کی۔ کیا مطلب؟ زبور کے لکھنے والے بھی رب العالمین کی جانب سے فرشتے، اور انجیل کے لکھنے والے بھی فرشتے، رب العالمین کی جانب سے جتنی کتابیں آئیں اس کے لکھنے والے بھی فرشتے، رب العالمین نے ان کو حکم دیا اور ان کو اتار کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قسم ہے قلم کی جس قلم سے لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والے فرشتوں کی، یعنی ان فرشتوں کی جس نے آج تک نسل انسانی میں
جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنی کتابیں مرتب کی گئیں، ان سب کے لکھنے والوں کی قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو اللہ نے مجنون اور نعوذ باللہ پاگل نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ فرما رہا ہے، تمام فرشتوں کے لکھنے کی قسم۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند تھا کہ رب العالمین کی جانب سے جب یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ معذور نہیں ہیں، جس زمانے میں چوٹ لگی تھی آپ کے، اس زمانے میں قرآن کی آیت یہ نہیں آئی، جس زمانے میں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اس زمانے میں قرآن کی آیت نہیں آئی، جس زمانے میں بلال حبشی مارے گئے پیٹے گئے اس زمانے میں قرآن کی آیت نہیں آئی، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا زبان کے کچوکے جسم کے زخموں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے۔ جب مسئلہ اس کا آ گیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ معذور ہیں، اور یہ قرآن مجید آپ کی زبان سے الٹے سیدھے نکلے ہوئے کچھ جملے ہیں جن کو آپ نے جمع کر لیا، تب رب العالمین کو اپنے پاس پیغمبر کے قلب اطہر کا اتنا خیال آیا کہ رب العالمین قسم کھا کر کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ معذور نہیں، آپ معذور نہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے۔ عجیب و غریب جملہ قرآن مجید کا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رب العالمین نے آپ کا بدلہ عظیم الشان رکھا ہے اور آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے مجھے اس مجلس میں، یہ کیوں کہا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر کہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ عظیم الشان اخلاق کے اوپر فائز ہیں، اس موقع پر ان کچوں کے لگانے کے موقع پر، ان جملوں کے موقع پر کیا جوڑ ہے کہ اللہ کے رسول کو اخلاق بتائے جا رہے ہیں۔ ہماری جذباتی قوم اگر ہوتی تو وہ یہ چاہتی کہ اس وقت تو ہم سے یہ کہا جائے کہ دو دو ہاتھ کر لو، لیکن قرآن مجید تو نہیں کہتا کہ دو دو ہاتھ کر لو اور بسوں میں آگ لگا دو۔ قرآن نے کہاں کہا؟ اس سے بڑا پھوڑ پن کوئی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے چند اوباشوں نے، بدماشوں نے، دنیا کے قذافوں نے، لٹیروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں لکھ دی، ہم نے بس میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہ تو کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جذباتی قوم کو یہ بات بری لگے گی، حق کہنا چاہیے، حق بولنا چاہیے اور حق کو سننا چاہیے۔ کوئی دنیا کا انسان کر لے مگر مسلمان نہیں کر سکتا، یہ گالیاں بس نے تو نہیں دی۔ اس سے بڑی بدعقلی کیا ہوگی کہ بسوں کے شیشے پھوڑ دیے جائیں۔ ابھی میں لکھنؤ سے آیا، پتہ چلا کہ احتجاج اس پارک کے اندر ہوا تھا، جا کر دیکھا تو اس کی جو گرل لگی ہوتی ہے جاری، اسے بھی توڑ دیا۔ ایک بیچارہ مجسمہ بنا ہوا تھا ہاتھی کا، تو اس کے دانت بھی توڑ دیے۔ آپ ذرا غور تو کریں، کچھ عقل ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم نے کوئی نشے کا کوئی انجیکشن لے لیا ہے، کوئی سوچنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسا ہو گیا۔ یقیناً آپ کے جذبات قابل قدر ہیں، کوئی شک کی بات نہیں، آپ کو اس ملک کے اندر اپنی بات کے کہنے کا پورا اختیار ہے۔ اچھے طریقے پر احتجاج کرنا آپ کے قانونی، آپ کو قانون دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک غیر انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے کہ میں اور آپ وہ ایک اللہ کا بندہ مسافر کہیں جا رہا ہے، آپ نے 2 پتھر اٹھا کر شیشے پر مارے، وہ اللہ کے بندے کے سر کو اوپر لگ گئے اور پار ہو گئے، اس کا کیا ہوگا؟ کس بنیاد پر کسی کے سر کو توڑا گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام علی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ تو اسلام کو رسوا کرنے کا ایک طریقہ۔ دنیا کے دجال تو آج سے نہیں، ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے مسلمان بھڑک جائیں، کسی طرح سے مسلمان مشتعل ہو جائیں، کسی طرح سے اپنے اخلاق سے دائیں بائیں ہو جائیں، کسی طرح سے کچھ اور کام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ساری دنیا اخلاق سے ان کا دامن بالکل عاری ہے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، اور آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ مغرب کی دنیا جس نے اپنے چہرے کے اوپر باقاعدہ جیسے عورتیں لیپا پوتی کرتی ہیں، یورپ کی دنیا نے اپنے چہرے کے اوپر جو دنیا کی مکاری، دجالی، جھوٹے ہونے کا، دنیا کے سب سے بڑے اپنے آپ کو انصاف ور قرار دینے کا جو بہت زمانے سے لیپا پوتی کر رکھی تھی کہ دنیا کے انصاف پر ہم ہیں، دنیا میں انصاف دلانے والے ہم ہیں، اس تقریباً 30 سال کے اندر اس نقاب کو، اس چہرے کو چاک کر کے پھینک دیا، اور دنیا جس چہرے کو چمک رہی تھی کہ حسین چہرہ ہے، آج ان کی قوم، ان کے ماننے والے، ان کے جوان، ان کے لڑکے یورپ میں کہہ رہے ہیں کہ تم سے بڑا درندہ، تم سے بڑا جانور آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں، خود تمہاری قوم تمہیں بتلا رہی ہے، اور ہم نے یہ موقع دے دیا کہ ہم نے جا کے بسیں پھوڑنی شروع کر دی۔
قرآن مجید میں اس موقع پر آپ سوچیں یہ کیوں بیان کیا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ آپ کو نہیں معلوم یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریشانی اس بات کی نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنایا گیا، مسئلہ اتنا نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو اس کے آگے۔ اس سے پہلے باقاعدہ قرآن مجید تیار ہوا ہے جس میں قرآن مجید انہی پاروں کے ساتھ اس میں کچھ آگے پیچھے تبدیلی کی گئی ہے، اس کے اندر آیات کو بڑھایا گیا، اس کے کچھ نمونے میرے پاس موجود ہیں، مجھے خود لندن کے اندر ایک صاحب نے دیے کہ اس میں زنا کرنے کی اجازت ہے، اور زنا وہ چیز ہے جس کو دنیا میں ہمارے اپنے پرائے مسلم غیر مسلم کوئی انسان نہیں کہتا، بلکہ کہتے دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں زنا کی گنجائش ہے اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو ہوا کرے۔ یہ کوئی نئی کوشش تو نہیں ہے دنیا کے اندر، 1000 مرتبہ لوگ آئے اور انہوں نے کوشش کی اور آزمائی کی، پنجہ آزمائی، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو اس زمانے میں سمجھ بوجھ دی، اور اس سمجھ بوجھ کے نتیجے میں لوگوں میں شعور بلند ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ اس زمانے کے اندر یہ نکل کر آیا کہ آج دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں یورپ کے ملک میں، میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسجد میں کہنے کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو جتنی داڑیاں وہاں نظر آتی ہیں اتنے بڑے مجمع کے اندر یہاں نظر نہیں آتی، اور جتنی سچائی وہاں نظر آتی یہاں نظر نہیں آتی، جتنی پاک دامنی وہاں نظر آتی یہاں نظر نہیں آتی، جتنا مسجدوں کا بھرا ہونا ان ملکوں میں نظر آتا یہاں نظر نہیں آتا۔ ہم نے اور آپ نے ان کی نیند کو حرام نہیں کیا، ان داڑیوں نے، ان صافوں نے، ان لمبے چوڑے کرتوں نے، یورپ کی مسجدوں نے، ان کی پاک دامنی نے، ان کے رات کے بہنے والے آنسوؤں نے، ان جوانوں کے ایمانی مزاج نے اپنی حکومتوں کو مجبور کر دیا جن کو نیند نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے سنبل کے گاؤں والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید باطل ہماری وجہ سے پریشان ہے، ہم ہیں بہت سرخاب کے پر لگانے والے، ہم کون سے کام اسلام کے لیے کرتے ہیں، کتنی زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ اور جب بات آئی ہے تو میں آپ سے کہتا چلوں آج سے تقریباً 8 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، مگر سنبل میں 8 سال پہلے کی بات، کہ آپ کی ذات کے اوپر ایک فلم بنائی گئی جس کا نام ہے دی میسج، اردو میں اس کو پیغام کہتے ہیں۔ سنبل میں ایک جگہ نہیں ہزاروں گھر میں فلم چلی، کہاں غیرت مر گئی تھی اس دن کا ابلیس بن گئے تھے ہم سب۔ کیوں دیکھا حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو کسی نے اپنے گھر میں آگ نہیں لگائی، نہیں بسیں پھوڑنے میں مزہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں چلی، اور اس زمانے میں جب لوگوں کو میں نے سمجھایا تو کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم اس سے ایمان بلند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا کردار ادا کر رہی ہے فاحشہ زانیہ عورت، حضرت صدیق اکبر کا کردار ادا کر رہا ہے ایک زانی، ایک ڈاکو لٹیرا انسان جو کسی زمانے میں لیبیا میں بنی تھی، اور مصطفیٰ عباد اس کا ڈائریکٹر تھا، جس کے اوپر باقاعدہ پورے عالم اسلام میں ہلچل مچ گئی۔ ہمارے سنبل میں بالخصوص دیپسرائے میں 1-2 جگہ نہیں 300 جگہ پر وہ فلم دکھلائی گئی، اور میں نے اس موقع پر اسی مسجد سے بات کہی تھی تو لوگوں نے کہا مولانا اس میں تو کوئی حرج نہیں، جذبات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھتے وہ شرم نہیں آتی، کبھی حدیث پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے اس سے جذبات نہیں۔ ہاں جذبات شیطانوں کے بنا کرتے فلم سے بنا کرتے، بات سب سے مگر حقیقت ہے۔ ہم نے خود دیکھنے پر اپنے آپ کو مجبور کیا، جب ہم نے صدیق اکبر کی تصویر کو برداشت کر لیا، عمر فاروق کی تصویر کو برداشت کیا، امہات المومنین کی تصویروں کو برداشت کیا، صحابہ کرام کی تصویروں کو برداشت نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حمزہ کے کلیجے کو میں نے سنا ہے کہ باقاعدہ اس کے اندر چاک کرتا ہوا دکھلایا گیا، پتہ نہیں وہ کون سی ناپاک آنکھیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، اور وہ کون سے بدترین صفت مزاج ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو کبھی آگ نہیں لگائی آج تک، 2 ماچس کی تلیاں اپنے گھر میں بھی لگا دی ہوتی کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اس کو۔ کسی زمانے میں کسی نے لطیفہ سنایا تھا، کوئی بیچارہ غریب غیر مسلم تھا، وہ مسجد کے قریب پیشاب کر رہا تھا، کوئی مسلمان وہاں گیا، اس نے کہا کہ تم یہ بدتمیزی کر رہے ہو۔ اچھا کہا جی معاف کرتے ہیں، کیسے کیسے معاف کرتے ہیں، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگا جی کلمہ تو مجھے یاد نہیں۔ کہا خبیث تجھے پڑھنا پڑے گا، یاد تو مجھے بھی نہیں ہے، پڑھنا تجھے پڑے گا۔ بالکل یہ کیفیت، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوڑا پن نہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ کس بنیاد پر دیکھا گیا ان سب کو؟ آج میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ احتجاج نہ کریں، میں نہیں کہتا آپ سے، اگر کوئی میری اس بات کا مطلب نکالتا ہے تو غلط نکالتا ہے۔ ملک میں رہنے کا ایک قانون ہوتا ہے، ملک کا ایک اصول ہوتا ہے، آپ کو بات کہنے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ آگ لگانے لگے، اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، بسیں پھوڑنے لگے، اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، کسی کا سر کو توڑا جائے، اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے
تمہیں میں کہتا ہوں منبر کے قریب سے کہتا ہوں, اس سے بڑا جھوٹا, اس سے بڑا دجال اور اسلام کے نام پر ایک پٹا لگانے والا اور اسلام کے نام پر قلم کا ٹیکا, اس سے بڑھ کر مولوی کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل گنجائش اسلام میں. اس لیے تو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے پیغمبر آپ تو بلند اخلاق کے اوپر ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ نے آپ کو بلند بنایا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے بلند تھے, اتنے بلند تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ مسجد میں تشریف لائے, ایک بیچاری کالے رنگ کی لڑکی جو کسی پردیش سے آئی ہوئی تھی, آپ کی مبارک مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, اچانک رات میں بیمار ہوئی, اس کا انتقال ہو گیا. اگلے 1 دن 2 دن 3 دن آپ نے مسجد میں نہیں دیکھا. اس زمانے کی مسجد کچی تھی. آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بتلایا؟ کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو تکلیف ہوگی, ہم نے رات میں اس کو نہلوایا اور اس کے بعد اس کی قبر کو کھودا گیا, نماز پڑھا کر اس کو دفن کر دیا گیا. 3 دن کے بعد آپ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے اور دنیا کو بتلا دیا کہ غریبوں کی اہمیت حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ میں کتنی ہوا کرتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے اپنے زمانے میں ایک کسی غیر مسلم سے کوئی معاہدہ کیا اور باتیں کرتے کرتے اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا, آپ ذرا انتظار کریں, میں ابھی آتا ہوں. اور وہ انسان چلا گیا اور جا کر بھول گیا کہ میں اللہ کے رسول, میں ایک نوجوان کو کھڑا کر آیا ہوں. یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی بات ہے. وہ اللہ کا بندہ کہیں گیا اور کام میں لگ گیا. 1 دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, اور وہ نوجوان جب لوٹ کر آیا تو اللہ کے رسول تیسرے دن وہیں پر کھڑے ہوئے تھے. اور آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا اس سے کہ تم نے مجھے بیجا ستایا, تم نے مجھے ناحق کھڑا کیا, تم نے مجھے پریشان کر دیا اور تھکا دیا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں صاحب آتے ہیں, اپنے گاؤں سے نابینا ایک انسان آتے ہیں, اور آ کر اس اللہ کے بندے کو نہیں معلوم پیشاب کا تقاضا ہوا کہ کس جگہ پیشاب کیا جاتا ہے. اس اللہ کے بندے کا تب تقاضا زور کا ہوا, مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کیا. صحابہ کرام دوڑے اور دوڑ کر جا کر کہنے لگے تم نے یہ کیا کام کیا ہے, تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مہلن, خبردار, کوئی اس سے کچھ نہ کہے. نابینا آدمی ہیں, دیہات کے آنے والے ہیں, انہیں تہذیب نہیں معلوم, انہیں پوری طرح سلیقہ نہیں معلوم, انہیں کچھ نہیں معلوم. جب پوری طرح پیشاب کر لیا, فارغ ہوئے, آپ نے کہا انہیں میرے پاس لے کر آؤ. صحابہ کرام سے فرمایا کہ جا کر پانی سے اس کو دھو دو. ان لوگوں نے جا کر دھو دیا, ان کو لے کر آئے, بڑے پیار سے قریب میں بٹھایا اور فرمایا کہ میرے عزیز, مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہوتی, اس کی جگہ تو باہر ہوتی ہے. اس اللہ کے بندے نے بات سنی اور وہ روانہ ہو گئے, واپس چلے گئے. جس موقع پر وہ جا رہے تھے وہ کچھ کہتے ہوئے جا رہے تھے. آپ نے اس صحابی کو پیچھے دوڑایا, ذرا سنو, کان لگا کر آؤ, یہ کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں, ذرا سن کر تو آؤ. انہوں نے جا کر کان لگایا, انہوں نے جو جملہ کہا انہوں نے سنا اور ہنسی آنے لگی. جب یہ لوٹ کر آئے, حضور پاک علیہ السلام کا یہ مزاج تھا, جب آپ کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے تو آپ دعا دیا کرتے تھے, اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آپ نے یہی دعا دی اور فرمایا ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ میری اور محمد کی مغفرت کر دے, اس کے علاوہ کسی اور کی مغفرت نہ کر. کتنے پیار سے مجھ سے باتیں کی, نہ مجھے مارا, ما زجرنی وما قہرنی, نہ مجھے ڈانٹا, غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور میں نے پیشاب کیا, میں نے ان کی مسجد کو گندا کیا, کسی نے کچھ, انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اور اس موقع پر اپنے گاؤں میں گئے, اپنا پورا واقعہ سنایا. نابینا اللہ کا بندہ ہے, مورخین لکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اس نے گاؤں کے ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا اور حضور پاک علیہ السلام کا تعارف, ان کے اخلاق, ان کی سیرت, اس سب کو بیان کیا. تنہا نابینا کی بدولت صبح سے لے کر شام تک پورا گاؤں اسلام میں داخل ہو گیا. موٹا سا مسئلہ ہے, سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتیں اس زمانے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی. اور اسی طرح سے میں عرض کروں, آخری بات کہہ دوں کہ قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ایک زمانہ ہوگا, دنیا کے بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کسی طرح سے تمہیں اسلام سے پیچھے کو واپس کر دیں, تمہیں مرتد بنا دیں, تم انکاری ہو جاؤ, تم اللہ کا انکار کرو, تم رسول کا انکار کرو, تم پیغمبر کا انکار کرو. دنیا میں ایسا ہوگا اور یہ چاہتے ہیں لوگ کسی طرح سے تم کو دوبارہ کافر بنا دیں. قرآن مجید کہہ رہا, کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے, مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے. اس زمانے میں یہ ساری کوششیں کیا ہیں؟ کسی طرح سے اسلام سے پیچھے کو ہٹ جاؤ. ہمارا اور دنیا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا اور دنیا کا کوئی جھگڑا اس زمانے کے اندر نہیں, صرف ایک ہے. دنیا کہتی ہے سارے زانی ہو جائیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ پاک دامن ہو جائیں. دنیا کہتی ہے دنیا میں جوئے کے اڈے عام ہو جائیں, ہم کہتے ہیں خبردار, دنیا سے جوا ختم ہو جانا چاہیے. دنیا کہتی ہے کہ سودی نظام عام ہو جائے,
غریب کے मुंह का लुकमा छीन लो, यतीम के मुंह का लुकमा छीन लो। दुनिया की चाहत यह है कि गरीब के सर की चादर को भी छीन लो, और मुसलमान का कहना यह है कि अपना घर बाद में बनाओ, पहला गरीब का बनाओ, यतीम के लुकमे का पहले इंतजाम करो, बेवा की चादर का पहले इंतजाम करो। सिर्फ हमारी मुखालफत दुनिया से ये है, इसके अलावा हमारी कोई मुखालफत नहीं। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं जब तक कि अपने पड़ोसी का ख्याल ना करे। कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं, अल्लाह के रसूल फरमा कर गए, जब तक पहले पड़ोसी की रोटी का इंतजाम ना करे। और इसको हराम बयान किया गया। एक मौके पर फरमाया, अगर किसी ने अपने पड़ोसी को भूखा छोड़ दिया और खुद पेट भर कर सो गया, फरमाया कि उसके लिए हराम है, हराम, हराम है, हराम। और फरमाया हराम नहीं बल्कि सुअर के गोश्त की तरह हराम। ये इस्लाम है। सारी दुनिया हमसे ज्यादा जानती है कि इस्लाम क्या है। एक बात याद रखें, दौर आने वाला है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, पूरे यकीन के साथ दौर इस्लाम आएगा, कुरान आकर रहेगा, रहमत खुदाबंदी आएगी, दुनिया में बहारें आएंगी, सूदी निजाम खत्म होगा, जिनाकारी खत्म होगी, दुनिया की नापाकी खत्म होगी, दुनिया की बेहयाई खत्म होगी और होकर रहेगी लाभ के तौर पर। मगर एक बात कहता आया हूं और फिर कहता हूं, याद रखें, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है, जब कभी ऐसी बातें आती हैं हम अपने आप पर फिट कर लेती हैं। वो दौर सच्चे मुसलमानों का होगा, हम जैसे झूठों का नहीं, हम जैसे मक्कारों का नहीं, हम जैसे शयातीन का नहीं, हम जैसे ऊपर के कुछ अंदर के कुछ लोगों का नहीं, हम जैसे झूठ के बोलने वाले नहीं, हम जैसे सूद के खाने वालों का नहीं होगा, बल्कि रब्बुल आलमीन का निजाम है। उस वक्त के आने से पहले वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पहले कचरे को छांटा करता है। दुनिया में छटाई का दौर चल रहा है, खतरनाक तरीके पर चल रहा है। मैं अपने आप में गौर करूं, आप अपने आप में गौर करें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की कितनी सीरत है जो मैं और आप अपनाए हुए हैं, और कितना बड़ा हिस्सा वो है जिससे हमने अपने आप को जानबूझकर दूर किया हुआ है। बस इस पर तवज्जो कर लेंगे इंशाअल्लाह, इन सारे इशारात को समझेंगे। तो मैंने अर्ज किया कि जब कुरान मजीद ने ये बयान किया कि लोग ये चाहेंगे तुम्हें दोबारा काफिर बना दें, कुरान मजीद ने उस मौके के लिए मुझे और आपको दो काम करने के लिए बयान फरमाए, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। जब दुनिया ये कोशिश करे कि तुम्हें दोबारा काफिर बना दे, तुम्हें मुर्तद बना दे, तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा दे, उस मौके पर तुम्हारा काम ये हो, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। नमाज कायम करना गोया के पूरा निज़ाम इबादत, ज़कात की अदायगी, दुनिया के सारे इंसानों का ख्याल, अपने और गरीब सारों का ख्याल। कहा जिस जमाने में कोशिशें ये हों, तुम्हारी तरफ से कोशिशें ये हों, मगर किससे कहें और कैसे कहें और क्यों ना कहें। हमने अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डाला, तन्हा उनके कैरियर की बुनियाद पर, तन्हा उनके मुस्तकबिल अच्छा होने की बुनियाद पर, और अपनी आंखों को जानबूझकर बंद कर लिया। बेशुमार बच्चे वो हैं जिन्हें कलमा नहीं मालूम, बेशुमार बच्चे वो हैं जिन्हें कुरान नहीं मालूम, बेशुमार बच्चे वो हैं जिन्हें नबी का ठीक से नाम नहीं मालूम, बेशुमार बच्चे वो हैं जिन्हें इस्लामी तारीख नहीं मालूम। मगर हिंदुस्तान की देवमालाई कहानियां, हिंदुस्तान की फर्जी कहानियां, हिंदुस्तान की झूठे अफसाने, वो सारे के सारे हिस्से मुकम्मल तरीके पर, और हम मुतमईन बैठे हुए हैं बच्चे का कैरियर बन जाए। अगर किसी के नजदीक इसका नाम कैरियर है, मैं इसको कैरियर नहीं कहता, मैं इसको दिल का कैंसर कहता हूँ। गोया कि हम राजी हो गए इस बात पर, हमारा बच्चा गैर मुस्लिम हो, हमारा बच्चा ईसाई हो, हमारा बच्चा मुर्तद हो, हमारा बच्चा काफिर हो, मगर कैरियर अच्छा हो। हम ऐसे कैरियर को 1000 बार तलाक देते हैं जो ईमान की बुनियादों से अलग हो। कैरियर हो मगर ईमान की बुनियादों पर, कुरान की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल के दिए हुए अकीदे पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे, रब्बुल आलमीन इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला बनाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।